آپ سے یہ سوال یہ ہے، پچھلے پروگرام میں اس کے آخر میں ہم نے آپ سے ایک سوال کیا تھا جس کے بعد میرے ذہن میں کچھ سوالات مزید پیدا ہوئے ہیں، وہ یہ تھا کہ کیا مردے سنتے ہیں، اور آپ کا جو ایک جواب تھا مجموعی طور پہ وہ تقریباً یہ تھا کہ مردے نہیں سنتے۔ آپ کا جواب سننے کے بعد میرے ذہن میں ایک یہ سوال پیدا ہوا کہ جنگ بدر کی طرف ہم اپنی سوچوں کو لے کے جاتے ہیں، اس منظر کو دیکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کی لاشوں کو ایک کنویں میں ڈالا اور پھر بعد میں ان سے خطاب کیا، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں، آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سن رہے ہیں اور تم سے غالباً اس طرح کے الفاظ ہیں کہ تم سے ان سے زیادہ نہیں سن رہے، یہ تم سے، یعنی جیسے تم سنتے ہو ایسے ہی جیسے تم سنتے ہو ایسے ہی یہ سن رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ مردے نہیں سنتے، یہ تھوڑا متضاد معاملہ نہیں ہے؟ میں نے جو کہا مردے نہیں سنتے، یہ ایک فارمولے کی بات ہے کہ مردے نہیں سنتے، اور جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فارمولے سے ہٹ کر اگر ایک آدھ کوئی ایسا واقعہ آ جائے تو وہ اس فارمولے میں اس اصول کے خلاف نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر یہ فارمولہ ہے کہ ہر بچہ دنیا میں آنے والا ماں اور باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں آنے والا ہر بچہ ماں اور باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہ گفتگو کر چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کی ماں ہے، باپ نہیں ہے۔ لیکن کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو جو ایک استثنائی صورت رکھتا ہے، اس واقعے کو دلیل بنا کر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ بچے پیدا ہی بغیر باپ کے ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر اس سے ہٹ کر خود حضرت آدم علیہ السلام وہ بغیر باپ اور بغیر ماں، ان کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد جو نسل چلائی وہ حضرت حوا اور حضرت آدم کے ملاپ سے چلائی، لیکن جو ان کا اپنا وجود ہے حضرت حوا کا اور حضرت آدم کا علیہ السلام، وہ اس فارمولے سے ہٹ کر ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر کا یہ اعتراض کرنا، سوال کرنا کہ اللہ کے حبیب آپ مردوں سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ اعتراض حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں، دل و دماغ میں کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ خود وہ سمجھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک جو ہمارا ذہن بنایا ہے، جو تعلیمات دی ہیں، آج کا آپ کا طرز عمل اس تعلیمات کے خلاف ہے، یہ تھوڑا مختلف ہے۔ اور جب یہ سوال اٹھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بارے میں سیدہ عائشہ سے جو روایت آتی ہے اس میں یہ صراحت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا انہم لیعلمون الآن، کہ یہ لوگ اس وقت، یعنی ہمیشہ نہیں، یہ لوگ اس وقت یہ جان رہے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں میری باتیں سنوا رہا ہے، میرے جملے انہیں سنوا رہا ہے کہ آپ نے فرمایا جو کچھ میرے رب نے مجھ سے وعدے کیے تھے وہ میں نے سچے پا لیے، جو تم سے وعدے ہوئے تھے کیا تم نے ان کو سچا پایا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سبق دینے کے لیے کہ دیکھو تم جس شخص کو ساری زندگی جھوٹا کہتے رہے وہ کتنا سچا نکلا، اور تم جو خود کو سچا کہتے رہے باپ دادا کے دین پر تم کتنے جھوٹے نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے اب تمہیں تمہارے سامنے وہ عذاب، وہ سب کچھ تمہارے سامنے دکھا دیا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم لیعلمون الآن، کہ یہ لوگ اس وقت جان رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کوئی معمول نہیں ہے، فارمولہ نہیں ہے، اس وقت اللہ نے میری بات انہیں سنوانے کے لیے ان کو سننے کی صلاحیت دے دی ہے، اس وقت، نہ اس سے پہلے تھی نہ اس کے بعد ہوگی۔ الآن کے الفاظ اس کو ٹھپا لگا رہے ہیں کہ حد بندی کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی نہیں اور اس کے بعد بھی نہیں، الآن، اس وقت اور آج کی بات ہے، اور اس کے بعد بات ختم ہے، قصہ ختم ہے۔ یہ بالکل سیم ایسی بات ہے جیسے آپ کے برابر میں کوئی چھوٹی سی دیوار ہے یا بائک کھڑی ہوئی ہے اور چھوٹا بچہ ہے وہ بار بار بائک کے اوپر چڑھ جاتا ہے یا دیوار پہ چڑھتا ہے، آپ کو ڈر لگتا ہے کہ یہ گر جائے گا، آپ بچے سے کہتے ہیں بیٹا اس پہ نہیں چڑھو گر جاؤ گے، وہ نہیں مانتا، وہ پھر چڑھ جاتا ہے، آپ پھر کہتے ہو بیٹا نہیں چڑھو گر جاؤ گے، آخر وہ گر ہی گیا، وہ چڑھا اور گر گیا۔ اب آپ تھوڑا سا اس کو سبق دینے کے لیے اب آپ پہلا جملہ یہ کہتے ہیں مزہ آیا، ہم ٹھیک رہے، اب ٹھیک ہے، مزہ آیا، ٹھیک ہے، میں جو اتنی دیر سے سمجھا رہا تھا وہ تجھے پلے نہیں پڑ رہی تھی بات، اب مزہ آیا، اب ٹیں ٹیں کرتا ہے، پھر بعد میں جا کے آدمی اس کو اٹھاتا ہے یا جو بھی کرتا ہے چپ کراتا ہے جو کرتا، لیکن ایک دفعہ اس کو وہ تانا دیتا ہے تاکہ اب زندگی بھر کے لیے
اس کو یہ سبق مل جائے کہ بڑوں کی بات ماننی بھی چاہیے، سننی بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بات ان کی سنوا دی۔ تو آپ نے بھی یہ وضاحت فرما دی کہ یہ لوگ اس وقت یہ بات سن رہے ہیں، نہ اس سے پہلے سننے کے عادی تھے اور نہ اس کے بعد سنیں گے۔ وہ ایک خصوصی موقع ہے اور استثنائی صورت ہے، اور یہ عام فارمولے پر اس کا انطباق نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا یہ عام فارمولے پر اس کا انطباق نہیں ہوتا، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے، غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب آپ کسی مردے کو قبر میں دفنا کے آتے ہیں تو جو اس کے اہل و عیال، جو اس کے دفنانے والے جب قبرستان سے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے۔ روزانہ کتنے سارے لوگ ہیں جو فوت ہوتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں عام فارمولے سے ہٹ کے ہے یہ معاملہ، تو عام فارمولے سے کس طرح ہٹ کے ہے؟ دیکھیے، اگر قبر میں دفن ہونے والا سنتا ہی ہے تو آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ جو میت کے ورثہ اس کو دفن کر کے لوٹتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، آنے والوں کی کیوں نہیں سنتا؟ ہو سکتا ہے اس سے پہلے سنتا ہوں، آپ وضاحت فرما رہے ہیں۔ حدیث میں تو نہیں ہے، حدیث میں لوٹنے والے کی صراحت ہے کہ جب میت کے ورثہ لوٹتے ہیں تو سنتا ہے، آتے ہیں تو نہیں سنتا ہے۔ ایک بندہ سنتا ہے، مثلا آپ کے ساتھ کوئی دوسرا دوست بیٹھا ہوا ہے اور مجھے اللہ نے سننے کی صلاحیت دی ہے، جب آپ بات کریں گے تو بھی میں سنوں گا اور برابر والا بات کرے گا تو بھی میں سنوں گا۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ ان کی نہیں سنوں گا، آپ کی سنوں گا۔ اگر مردہ سنتا ہے تو پھر وہ صرف واپس جانے والوں کی کیوں سنتا ہے، آنے والوں کی کیوں نہیں سنتا؟ یہ بھی استثنائی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت یہ دکھاتا ہے کہ دیکھ، جن پر تو تکیہ کرتا تھا، جن پر تو بھروسہ کرتا تھا، جن پر تجھے بڑا مان تھا، بڑا ناز تھا، میرا ابا، میرا نانا، میرا دادا، میرے دوست، میرا تایا، میرا پھوپھا، میرا خالو، بڑی تو زندگی بھر ان کے لیے سارا کچھ کرتا تھا، آج وہ لوگ تجھے یہاں مٹی میں ڈال کے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی تیرے ساتھ نہیں ہے اور کوئی تیرا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا رہے ہیں۔ اور کچھ محدثین نے یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں انہو لیسمع قرآن عالم، اس کو مجہول پڑھا اور وہ یوں پڑھا کہ انہو لیسمع قرآن عالم۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو ورثہ ہیں ان کے جوتوں کی آہٹ سنی جا سکتی ہے، یعنی اگر وہ سنتا تو وہ سنی جا سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی میت کے ورثہ جو لوٹ رہے ہیں، اگر وہ لیسمع قرآن عالم، اگر وہ سن سکتا تو پھر اس وقت ان کے جوتوں کی آہٹ کو سنا جا سکتا تھا۔